حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے کس، بے بسوں کے بس، احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ڈالیا نچھاور پیش کرے۔ جس طرح میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کرے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، حق تقاتہ، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے خوف کھانے کا حق ہے، اللہ نے جس طرح کہا ہے ڈرنے کا اس طرح ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مگر مت مرنا کافر ہو کے، مرنا تو مسلمان ہو کر ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا۔ اس طرح ڈرو کہ جیسے ڈرنے کا حکم ہے، اور جب دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو کر جاؤ۔ اللہ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں اس طرح مخاطب کیا، چاہتا تو وہ رب ہمیں عام آدمی میں مخاطب کرتا، یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کرتا کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں یاد کیا، اپنے محبوب کی امت کو جب پکارا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ پتہ چلا کہ اللہ سب سے نہیں کہہ رہا ہے تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ڈرو تو اس طرح ڈرو، حق تقاتی، جس طرح ڈرنے کا میں نے حکم دیا ہے، جس طرح کا ڈر اور خوف کھانے کا میں نے تنقید کی ہے، اس طرح ڈرو، اور جب دنیا سے جاؤ تو ایمان کے ساتھ جاؤ۔ اب ہمارا حال دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا محاسبہ کریں،
اپنے گھروں کو دیکھیں، کیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہے؟ تو ہمارے دل سے خود بخود آواز آئے گی نہیں۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے، اگر ہم اللہ سے خوف کھاتے تو ہمارا یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہمارا یہ رویہ نہیں ہوتا، ہم مسجد سے دور ہو جاتے، ہم خدا کی بندگی سے دور ہو جاتے، نہیں بلکہ اللہ سے اگر ہم ڈرتے تو ہم مسجدوں سے قریب ہو جاتے، خدا کی بندگی ہم کرتے نظر آتے، اللہ کی عبادت کرتے نظر آتے۔ لیکن ہمارا حال تو اس سے الٹا ہو چکا ہے، نہ ہم خدا سے ڈر رہے ہیں، نہ مسجد میں آ رہے ہیں، نہ خدا کی بندگی کر رہے، صرف اور صرف کر رہے ہیں تو خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اب بتائیں کیا ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا؟ ذرا ہم سوچیں کہ ہم اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ڈرنے کا، اس طرح ہم ڈر رہے ہیں؟ ہم اس طرح نہیں ڈر رہے ہیں تو ہمارا خاتمہ بھی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح اللہ نے فرمایا ہے۔ اور ہم ڈرنے لگے، اللہ سے خوف کھانے لگے تو ہمارا ایمان، ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہوگا، اور ہم یہاں سے جب جائیں گے تو ہمارے استقبال کے لیے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے۔ ذرا ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، کہ صرف اور صرف تم لوگوں سے مت ڈرو، تم کو ڈرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، یہ آیت کریمہ ہم سبوں کے لیے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں اللہ ایک ہے، ہمارے رسول نے بتایا ہے، ہمارے علماء نے ہم تک پہنچایا ہے، ولی اللہ کے جو بندے نیک تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم دیکھے نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ہے۔ رب فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، تو رب فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک تمہارے لیے جنت ہے۔ پتہ چلا کہ ہم اپنے رب کو تو نہیں دیکھا ہے، اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، ہم صرف رب کی تعریف کرتے ہیں، رب کی ثنا بیان کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بغیر دیکھے، اور بغیر دیکھے اللہ سے ڈرنے لگے، اپنے نفسانی خواہشات کو مات دے دے، ختم کر دے، تو اللہ فرمایا وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ پتہ چلا ہمیں کہ اگر ہم صرف اللہ سے ڈرنے لگیں گے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا، تمام برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے شرط ہے ہم اپنے آپ کو اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرے، خدا کا ڈر پیدا کرے، تو ہمارے اندر سے نفسانی خواہشات بھی ختم ہو جائے گی، برائی کا ہمارے اندر سے خاتمہ بھی ہو جائے گا، اور رب کے فرمان کے مطابق ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہو جائے گا۔ ذرا ہم سوچے، اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے صرف ڈر جاؤ، اور ڈر گئے تو تمہارا بیڑا پار ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأس الحکمت خافت اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے خوف کھاتا، اس کے لیے حکمت ہے، بھلائی ہے، کامیابی ہے، دانش مندی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اللہ سے ڈرنے لگے، ہمارے لیے کامیابی بھی ہے، ہمارے لیے بھلائی بھی ہے اور بلندی بھی ہے۔ لیکن ہم صرف سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکلے
کہ ہمیں بلندی مل جائے، مرتبہ مل جائے، عزت مل جائے، شان و شوکت مل جائے، کب ملے گا؟ اس وقت ملے گا جب ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں گے، تب ہمارے لیے کامیابی ہے، تب ہمارے لیے بھلائی ہے۔ آج ہم ساری دنیا سے ڈر رہے ہیں، ڈر رہے کہ نہیں ڈر رہے؟ کوئی ہمارے سے بڑا آ جاتا ہے، ہم خوف کھانے لگتے ہیں، پتہ نہیں آج ہمارا کیا ہوگا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ آج انسان پریشان ہے، ہمارے سر پہ الیکشن آیا ہوا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس سے پہلے ہمیں ٹینشن ہو رہا ہے، یہ آئے گا تو کیا ہوگا، یہ آئے گا تو کیا ہوگا، یہ آئے گا تو کیا ہوگا۔ یہ ہمارے اندر خوف پیدا ہو چکا ہے۔ کس لیے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے ہیں، اللہ کا خوف کھانا چھوڑ دیے۔ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل میں دوسروں کا خوف پیدا ہو گیا۔ آئے ذرا ہم ایک واقعے کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں۔ غالباً حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت اویس قرنی اپنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اللہ چاہتا اور وہ خود چاہتے تو وہ صحابی میں سے شمار ہو جاتے، لیکن ماں کی محبت اور ماں کی جو کمزوری تھی جس کی وجہ سے وہ صحابی نہ بن سکے، لیکن اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ اپنے جانوروں کے ساتھ جنگلوں میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ چراتے چراتے جب نماز کا وقت ہو چکا تو انہوں نے سوچا چلو نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھ لوں۔ تو آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور آپ کے بکریوں کے ساتھ شیر بھی چرنے لگا۔ اب ذرا سوچیں، شیر اور بکری ایک ساتھ رہ سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ چر سکیں۔ لیکن یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ شیر اور بکری دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں۔ کسی دور سے آنے والا ایک شخص دیکھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر بھی ہے، بکری بھی ہے اور اس بکری کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اب سوچا چلو پاس میں جا کر دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ جب وہ پاس میں آتے تو دیکھتے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے سوچا چلو تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، نماز مکمل ہوگی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد سامنے والے سے دریافت کریں گے ماجرا کیا ہے کہ شیر اور بکری ایک ساتھ جنگلوں میں چل رہی ہے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو آپ سے پوچھا حضرت اویس قرنی سے، وہ مسافر نے، تو حضور یہ بتائے تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے کہ اتنے بڑے جنگل میں بکریاں بھی چل رہی ہے اور شیر بھی چل رہا ہے، لیکن شیر کی یہ جرات نہیں کہ وہ آپ کے بکریوں پہ حملہ کرے۔ تو آپ نے فرمایا یہ صرف اور صرف رب کا کمال ہے۔ جب تک میں دنیا والوں سے ڈر رہا تھا، دنیا والوں کا خوف کھا رہا تھا، ساری دن میں اللہ کے خوف سے دور تھا، اللہ مجھے سارے دنیا کا خوف میرے دل میں بسا دیا تھا، اور جب میں رب سے ڈرنا شروع کر دیا، خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لیا، تو میں کیا، میری بکریاں بھی کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ ذرا ہم سوچیں، حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ جب تک میں اللہ سے نہیں ڈر رہا تھا، جب تک میں اللہ کا خوف میرے دل میں پیدا نہیں تھا، ساری دنیا مجھے ڈرا رہی تھی، سب مل کر مجھے اپنے خوف میں مبتلا کی تھی، اور جس دن سے میں نے اللہ کا خوف پیدا کیا، میں تو کیا، میری بکریاں بھی بے خوف ہو کے شیروں کے ساتھ چلنے لگی۔ یہ مرتبہ ہے اللہ سے ڈرنے کا، اللہ سے خوف کھانے کا، کہ اگر ہم اللہ سے آج بھی ہم ڈرنے لگے تو وہ مقام ہمیں ضرور ملے گا، وہ کامیابی ہمیں ضرور ملے گی، وہ سربلندی ہمیں ضرور ملے گی جو پہلے کے بزرگوں کو ملی تھی۔ لیکن آج ہم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیے، اللہ کا خوف اپنے دل سے نکال دیے، تو ہمیں ایک سانپ سے بھی ڈر لگتا ہے،
ذرا ہم سوچیں کہ سانپ ہمارے سامنے آ جائے تو کیا ہم رکیں گے یا بھاگ جائیں گے؟ ہم بھاگتے نظر آئیں گے. کیوں؟ سانپ کو سب سے ڈر لگتا ہے. سب انسان سانپ سے ڈرتا ہے. نہیں ڈرنے والا بھی ڈرتا ہے. پکڑنے والا بھی سوچتا ہے کیسے میں آرام سے پکڑوں، میں اس کے پھندے سے بچوں پھر اسے پکڑوں. تو پتہ چلا کہ سانپ سے سب ڈرتے، یعنی سب بھاگتے ہیں. لیکن رب کا خوف ایسا خوف ہے، رب سے پوچھو رب تیرا خوف اتنا اچھا کیوں ہے کہ سب میں ساری دنیا سے ڈرو تو ہم بھاگتے ہیں. جب دنیا ہمیں ڈراتے تو ہم اس سے چھپتے نظر آتے ہیں، لیکن جب تیرا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اس سے لو لگانا شروع کرتے ہیں اور تیری بندگی کرنے لگتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جو خوف ہم دنیا والوں سے کرتے ہیں وہ ہمیں دور کر دیتا ہے، اور جب رب سے ڈرنا شروع کرتے ہیں تو رب ہمیں قریب کر لیتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دور ہونا ہے یا رب سے قریب ہونا ہے؟ تو پتہ چلا کہ رب ہی کی ایسی عبادت ہے کہ جس کی عبادت کرنے سے ہمیں بلندی ملتی ہے، ہمیں کامیابی ملتی ہے، ہمیں سر بلندی ملتی ہے. ہم کسی کے گھر پر جائیں، پہلی مرتبہ جائیں تو ہماری عزت اچھی ہوگی کہ نہیں؟ پھر جائیں اس سے کم ہو جائے گی، پھر جائیں کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ہمیں پوچھنے والا بھی نہیں رہے گا. اگر بار بار ہم جاتے رہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. لیکن رب کا وہ گھر ہے، رب کی وہ شان ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہم جتنا آئیں گے، جتنا ڈریں گے، اللہ ہمیں اتنا ہی بلند کرتا نظر آئے گا، اتنی ہی کامیابی دے گا، اتنی ہی سر بلندی دے گا. پتہ چلا کہ ساری دنیا اگر مل کر یہ چاہے کہ ہمیں بلند کرتے نہیں کر سکتی. ایک رب کی ہی ذات ہے، رب کی ہی شان ہے کہ ہمیں وہ بلندی تک پہنچا سکتا ہے، وہ مقام ہمیں دے سکتا ہے. ذرا ہم سوچیں، رب نے فرمایا کامیابی ہے کس میں؟ کامیابی تمہارے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَاخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اس کے لیے کامیابی، اس کے لیے بلندی ہے. پتہ چلا اس آیت کریمہ نے ہمیں دو چیز کا درس دیا، تین چیز کا درس دیا. ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اللہ کے فرائض کا حکم مان کر ہم فرض پہ عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اس لیے کہ ان کے فرمان، ان کی سنتوں کو ہم زندہ کریں. پھر کہا فخش اللہ، اللہ سے ڈرو، وَيَتَّقِهُ، اور گناہوں سے بچتے رہو. جب یہ تینوں چیزیں شامل ہو جائے گی، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، خدا سے ڈرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر اگر یہ کام ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا تمہارے لیے کامیابی ہے، بھلائی ہے، بلندی. پتہ چل گیا اللہ کی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں ہمارے لیے بھلائی کی دعوت دے رہی ہے، بلندی کی دعوت دے رہی ہے. اور قرآن سے پوچھیں، قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہر جگہ اللہ اگر ڈرنے والوں سے مخاطب ہو رہا ہے وہ صرف ایمان والوں سے ہو رہا ہے. پتہ چلا کہ اللہ ہمیں کتنا پیار کرتا ہے، ہمیں کتنا بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم بچنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں. رب فرما رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو. پتہ چل گیا کہ اللہ سے ڈرنا اور سچی بات کہنا. پھر رب فرمایا وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ سے ڈرنا شروع کر دو اور سچی بات کرنا شروع کر دو. رب فرمایا تمہارا نام اعمال سلامت رکھ دیا جائے گا اور تمہاری بخشش فرما دی جائے گی. پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنے کا اور سچ بات کہنے کی شان کیا ہے کہ ہمارے نام اعمال کو محفوظ رکھ دیا جائے گا روز قیامت کے لیے اور ہماری بخشش فرما دی جائے گی.
لیکن آج ہم اپنے آپ کو گناہوں کی طرف رغبت کرتے جا رہے ہیں، نماز سے دور، بندگی سے دور. ہمیں نماز چھوٹ جائے اس کی فکر ہی نہیں ہے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائے اور روئے گر گرائے، اس کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے. ہمارے اندر عیاشیاں، بے حیائی، بدکاری عام ہوتی نظر آ رہی ہے. اذان ہو رہی ہے، ہم چوراہے پہ بیٹھ کے اذان کی آوازیں سن رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی طرف رغبت نہیں ہے. مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. مؤذن کہہ رہا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. ہمارے دل پہ گناہوں کا اس قدر بوجھ ہو چکا ہے کہ ہم اچھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. اس لیے فرمایا رب نے فذکر ان نفعت الذکر، نصیحت اس کے لیے بھلائی ہے، نصیحت اسے کرو جس کے لیے بھلائی ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے نصیحت اس کو کرو جس کے لیے کامیابی ہے. کامیابی کس کے لیے ہے؟ قرآن سے اب پوچھیں گے. قرآن ہی کہہ رہا ہے نصیحت اسے کرو جس کے لیے کامیابی ہے. پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ تو نے کہا ہے کہ نصیحت اسے کرو جس کے لیے کامیابی ہے. تو قرآن فرماتا ہے سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، کہ نصیحت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے. یعنی نصیحت اس کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتا، اور نصیحت کرنے سے اللہ اس کے ڈر کو، اپنے بنا گناہ بندوں کے ڈر کو، دنیا کے ڈر کو نکال دیتا ہے، اور خدا اپنے ڈر کو اس کے دل میں پیوست فرما دیتا ہے، اور اس کا خوف اپنے آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن آج ہمیں نصیحت کرنے والے کی صرف ایک منٹ بھلائی ہوتی ہے. ہم 1 منٹ سنتے، 2 منٹ سنتے، زیادہ سے زیادہ جب تک بیان ہوتا ہے، جب تک تقریر کی جاتی ہے، اس وقت تک ہمارے اندر نصیحت ہوتی ہے. جیسے ہم اٹھتے اور ہماری ساری نصیحت ختم ہو جائے. تو اب یہ نصیحت کامیابی ہے؟ یہ نصیحت کامیابی تک نہیں، بلندی تک نہیں پہنچا سکتی. وہ نصیحت ہمیں بلندی تک پہنچا سکتی ہے جو نصیحت ہمارے دلوں پہ راج کرے، جو نصیحت یہاں سے اٹھنے کے بعد باپ کی زندگی میں آئے. وہ نصیحت ہمارے لیے بلندی ہے، کامیابی ہے، سرفرازی ہے. آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بندگی خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، خوف خدا سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. ہم یہ چاہیں کہ ہمارا مرتبہ بڑھ جائے، ہماری بلندی بڑھ جائے، ہماری شان بڑھ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے. تو عزت اس میں نہیں ہے کہ تم نماز چھوڑ دو، عزت اس میں نہیں ہے تم اپنی نماز کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ نیند قربان کر کے فجر کی نماز پڑھے تو تم کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں. کامیابی اس کے ہی لیے. ارے جو قوم یہ کہے کہ مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی مسجدوں کو جمعہ کے نماز کے مقابل میں فجر کی جماعت کرے، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسری قوم ہمیں جگانے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں. پتہ کیا چلا کہ دوسری قوم کو یہ معلوم ہے کہ اگر وہ قوم سب پہ راج کر سکتی ہے تو اس لیے راج کرے گی کہ وہ فجر کی نماز میں جمعہ کی تعداد لائے، تو اب اسے کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. بے شک وہ کامیاب ہوتی نظر آئے گی. لیکن آج ہمارا حال دیکھ لے، جمعہ میں لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے، سینکڑوں کی تعداد ہوتی ہے، لیکن فجر میں 2 سے 4 لوگ ہوتے ہیں. ہماری مسجدیں ہمارے گھر کے نیچے ہے،
ہماری مسجدیں ہماری بلڈنگوں میں ہے، لیکن ہم نماز کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا مؤذن فجر میں اذان دیتا ہے، نیند کھلتی ہے، لیکن ہم اس ٹائم بھی مؤذن کو گالیاں دیتے نظر آتے۔ اب بتائیں کیا ہماری کامیابی اس میں ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ کامیابی اسی وقت ہوگی جب ہم اذان کی آواز سن کر اپنے بستر کو چھوڑ دے اور مسجد کی طرف آئے۔ میرا رب کہے گا یہی بندہ کامیاب ہے، اس کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ اپنی نفسانی خواہشات کو مات دے دو، اپنی خواہشات کو قربان کر دو، اپنے رب کے لیے سب چیز کو قربان کر دو۔ بے شک میرا رب اپنے آپ کے شان کے مطابق ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، اپنے آپ کو بدکاریوں سے روکے، اپنے آپ کو زناکاریوں سے روکے، فحاشی سے روکے، اپنے نیند کو نماز کے لیے قربان کرے، تب جا کے ہمارے لیے بلندی ہے، تب جا کے ہمارے لیے سرفرازی ہے، تب جا کے ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور ہماری شان اسی میں ہے کہ ہم جتنا رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے، کل بروز قیامت ہماری پیشانی روز روشن کی طرح چمکتے نظر آئے گی، اور کامیابی و بلندی ہمارے لیے ہمارے قدموں کو چومتے نظر آئے گی۔ پتہ چلا کہ رب کی عبادت، رب کی بندگی، رب کی ریاضت کرنا ہی میں بلندی ہے، کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی عزت اور اپنے رب کی شان کے مطابق ہم اپنے رب کی عبادت تو نہیں کر سکتے، ہمارے رب کی یہ شان ہے کہ ہم کتنی بھی نماز پڑھیں، ہمارے رب کو ہمارے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو نماز پڑھیں گے وہ ہم اپنے لیے پڑھیں گے، ہم اپنے لیے پڑھیں گے یا رب کے لیے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، رب کو ہمارے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تو قدیر ہے، رب تو رؤوف الرحیم ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے، اسے کیا ہمارے نماز کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے کہ ہم نماز پڑھیں، رب کی بندگی کریں، بے شک اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ رب چاہے جسے چاہے گا جہنم سے بچائے گا، جسے چاہے گا جنت میں داخل فرمائے گا، اور جسے یہ کامیابی مل گئی وہی انسان کامیاب ہے، وہی شخص کامیاب ہے، وہی سربلند ہے، وہی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ تو ہمیں نماز پڑھنی ہے، بے شک جنت دینے والا ہمارا کریم ہے۔ ہماری بندگی اتنی نہیں ہے کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن رب کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو مغفرت کر دے اور جنت میں داخل فرما دے۔ وہ اپنی شان یہی ہے کہ اپنے گنہگار بندے کو معاف فرما دے، جہنم سے نجات فرما دے اور کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں چاہیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہم سب کو سجدے سجود ہو اور رب کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، رب کا خوف اپنے دلوں میں بسائے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو خوب اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوف خدا سے ہمارا دل لرزنے والا بنائے، اور ہم سب کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا فرمائے، رسول کی اطاعت فرمائے، اور ہم سب کی بخشش و مغفرت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر کام ہر فیلڈ میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ دوران بیان کہنے سننے میں جو خطائیں اپنے حبیب کے صدقے توفیق معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔